بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ تم بھی اسی حیثیت میں ہو جس میں ہم ہیں، اور تم بھی اس کی مخالفت کرتے ہو، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ابو طالب خود ہی آپ علیہ السلام کو خاموش ہو جانے پر قائل کر لیتے، ورنہ دوسری صورت میں آپ علیہ السلام کو طاقت کے زور پر ہمیشہ کے لیے خاموش کیا جا سکتا تھا۔ ابو طالب جیسے غیرت مند شخص کے لیے مطالبہ بلکہ دھمکی انتہائی گھناؤنی حرکت تھی۔ وہ قطعاً ایسا نہیں کر سکتے تھے، وہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز رہتے، بلکہ وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی وجہ ان کے اپنے سماجی اور سیاسی وجود کے معاشرتی اصول تھے۔ یعنی اگر ابو طالب اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کو بنی ہاشم سے بے دخل کرتے ہیں تو یہ اپنی موت کے پروانے پر خود ہی دستخط کرنے کے مترادف تھا۔ بطور سربراہ وہ اپنا فرض اور ذمہ داری پورا کرنے سے معذور کہلاتے، اور آپ پر کنبے کے تقریباً افراد کا اعتماد اٹھ جاتا۔ پورا کنبہ عدم تحفظ، ٹوٹ پھوٹ اور ریشہ دانی کے بھینٹ چڑھ جاتا۔ کوئی بھی غیرت مند شخص اپنے کنبے کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابو طالب نے ابو جہل کی اس حرکت مطالبے کو مکہ کی شاندار روایت اور غیرت کے سراسر منافی سمجھا۔ انہیں یہ خیال بھی عود کر رہا تھا کہ شاید آپ علیہ السلام مکہ کی ٹوٹ کر بکھرتی ہوئی سماجی اقتدار بارے درست ہی کہتے ہیں۔ آخر قبیلہ قریش کے سردار اس حد تک کیسے گزر سکتے ہیں؟ پھر ابو طالب کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک بات تھی۔ وہ بات یہ کہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے پیغام، اس دعوت کو باضابطہ قبول تو نہیں کیا، مگر اس کے باوجود دل میں اس کو مان لینے کی خواہش تو پیدا ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال اس وفد سے ملاقات اور پیش کردہ تجویز پر آپ کا رد عمل ہے۔ وہ اگر کچھ بھی نہ بن پڑتا تو بجا طور پر فوراً آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر کنبے کی روایت اور اقتدار کی خلافت ورزی کا بہانہ بنا کر قریش کی ایما پر اسے روکنے کا حکم دے سکتے تھے۔ وہ نہ صرف آپ علیہ السلام کو خاموش کر سکتے تھے بلکہ اس بنیاد پر تو آپ علیہ السلام کو کنبے سے بے دخل بھی کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بجائے انہوں نے صورتحال کو چکمہ دے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل کی دھمکی ان کی حمایت کے بغیر ایک بے پر کی اڑائی ہوئی بات سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ ابو جہل کی اس حرکت کی حیثیت غصے میں نتھلے پھلانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی خون ریزی کوئی اتنا آسان نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے ابو جہل کی دھمکی کو یکسر نظر انداز کر دیا اور وفد کو نرم لہجے میں لپیٹ کر صاف جواب دے دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔